اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آیا یہ روایت موثق عمار امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں سائل نے سوال کیا تھا کہ اگر کبوتری پانی پی لے یا بعض و صقر و عقاب پانی پی لے تو کیا پانی اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پرندے کی چونچ میں خون نہیں لگا ہوا ہے تو آپ اس پانی کو وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور پانی پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ خون کو امام علیہ السلام نے مطلق کہا ہوا تھا، اس میں کوئی قید نہیں لگائے کہ خون فلاں جانور کا ہو، فلاں جانور کا ہو، یا فلاں جو ہے اس کے اندر خصوصیات و قید ہو، ایسی کوئی قید نہیں لگائی، کیونکہ خون جو ہے مختلف قسم کے ہوا کرتے، کچھ خون نجس ہے، کچھ خون پاک ہے، کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ مطلقاً کہا کہ اگر جانور اور اس پرندے کی چونچ میں خون لگا ہوا ہے، نام لیا نا، ایک تو کبوتری، دوسرا باز و شکرہ و عقاب، یہ دو کبوتر بھی اس کے اندر لکھا ہے۔ پہلے تو کبوتر کے ہی سوال کیے، پھر بعد میں ان تین کے سوال کیے، باز و شکرہ و عقاب۔ جی ہاں، دونوں کا سوال ہے، وہ کبوتری کا بھی ہے یا نہیں اس میں۔ حمامہ کا لفظ ہے، حمامہ یعنی کبوتری ہے نہیں۔ تو مطلق دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ خون مطلقاً نجس ہونا چاہیے۔ مستشکل نے اشکال کیا تھا اس پر کہ روایت خون کے بارے میں اصلاً سوال نہیں کیا گیا ہے، اس روایت میں اصل میں تو اس پانی کے بارے میں سوال کیا کہ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس سے خون کا استدلال مقام بیان میں نہیں ہے۔ تو آپ جب مقام بیان میں نہیں تو خون کو کیسے اطلاق کا تمسک کر سکتے ہیں جبکہ وہ مورد بیان میں نہیں ہے؟ یہ مستشکل کا اشکال تھا۔ اس اشکال کو دور کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے بارے میں سوال ہے اور کلی مسئلہ پوچھا گیا کہ شک ہو کہ پانی جو ہے وضو کے قابل رہا ہے اور پینے کے قابل رہا ہے یا نہیں، تو اس وقت کلی مسئلہ یہ ہے کہ پانی کو پاک مانا جائے شک کی صورت میں۔ اس کے مطابق تو جو ہے پانی کو ہر صورت میں پانی کو پاک ماننا چاہیے، نجس کیوں قرار دیا؟
حتیٰ یہ کہ اگر ہمیں یقین بھی ہو جائے کہ پرندے کی چونچ میں خون لگا ہوا تھا اور سابقاً خون والا پرندہ تھا، سابقاً اس کی چونچ میں خون تھا، پھر بھی ہمیں اس پانی کو پاک ماننا چاہیے، جب تک کہ ہم خون کا پانی کے ساتھ ملنے کا خود اپنی آنکھ سے نظارہ نہ کر لیں تب تک اس کو پاک ماننا چاہیے تھا، جبکہ روایت نجس قرار دے رہی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے صحیح بات جو آج پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، صحیح بات سے مراد آغائے خوئی اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ صحیح بات یوں کہی گئی ہے کہ روایت وارد ہوئی ہے یا تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ حیوان کا بدن کبھی نجس ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ جو چیز بھی نجس ہے اس کے بدن پر خون و فضلات و پیشاب لگائے وہ نجس ہے، حیوان کا بدن کبھی نجس نہیں ہوا کرتا، یہ بھی ایک قول ہے، یعنی حیوان کا بدن کبھی نجس ہے ہی نہیں ہے۔ یہ احد اقوال در مسئلہ ہے حیوان کے نجس ہونے کے سلسلے، اور اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے پانی کے پاک ہونے کا حکم کیا ہے جب خون پرندے کی چونچ میں نہیں تھا، اگرچہ کہ ہمیں یقین تھا کہ اس سے پہلے پرندے کی چونچ میں خون لگا ہوا تھا، لیکن ابھی فی الحال نہیں ہے، تو پانی کو پاک مانیں گے اور پانی پاک رہے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خون کو اس پرندے کی چونچ میں دیکھا گیا ہے تو پانی کا نجس ہونا مستند بے حیوان نہیں ہے، مستند بے عین نجاست دم ہے کہ خون کی وجہ سے پانی نجس ہوا ہے، نہ کہ جو ہے پرندے کی چونچ نجس تھی اس لیے۔ پرندہ تو کبھی نجس ہی نہیں ہوتا ہے، ایک قول کے مطابق پرندے کی چونچ میں جو خون لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے پانی نجس ہوا ہے، خود پرندے کی چونچ نجس ہو گئی تھی اس کی وجہ سے نجس نہیں ہوا ہے۔ بس خون نظر نہیں آتا تو پانی پاک ہے، خون نظر آتا ہے تو خون کی وجہ سے نجس ہے، اس کی چونچ کی وجہ سے نجس نہیں ہے۔ یا یہ کہ یہ روایت ڈھالی گئی ہے، بنائی گئی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ حیوان کا بدن نجس ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی عین نجاست اس سے زائل ہو جائے تو بدن خود بخود پاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو تعدد سے دھونے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی ضرورت نہیں، جیسے ہی نجاست اس سے دور ہوئی وہ بدن خود بخود حیوان کا پاک ہو جائے گا۔ مثلا بلی کے اوپر فضلات لگ گئے، گٹر میں جانے کے اسے فضلات لگ گئے، اب بلی
اس کو دوسرے دن ہم دیکھتے بالکل صاف ستھری، بالکل فضلات سے خالی ہے، تو چاہے اس بلی نے اپنے آپ کو حوض میں غوطہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، بلی پاک ہے، اس لیے کہ اس کے بدن سے فضلات ظاہر ہو گئے، کافی ہے، اس کو دھونے کی ضرورت تھوڑی ہے، اس کو نچوڑنے کی ضرورت تھوڑی ہے، اس کو تعدد غوطہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ پاک ہے۔ جو آج کل کے مراجع کا یہی نظریہ ہے کہ بلی نجس ہو سکتی ہے، حیوان نجس ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر سے نجاست دور ہوں گی، فوراً وہ حیوان خود بخود پاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالی بلی میں نہیں، مرغی میں بھی یہی ہے، ہر حیوان میں یہی ہے، وہ کسی بھی حیوان میں نجس چیز لگ جائے، اس کے بدن سے جیسی نجاست دور ہوئی، وہ حیوان خود بخود پاک ہو جایا کرتا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے نظریہ کہ حیوان کے بدن سے جیسے ہی نجاست دور ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ حیوان کا بدن نجس ہوا کرتا ہے ملاقات نجاست سے، جو آج کل کا معروف فتویٰ یہی ہے مجتہدین کے درمیان، اور مراجع کا اب بھی فتویٰ یہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چونچ پر خون نظر آ رہا ہے تو چونچ نجس ہوگی، چونچ پر خون نظر نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب چونچ پاک ہے، اور پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یا یہ کہ یہ روایت وارد ہوئے اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ حیوانات میں استصحاب نہیں چلا کرتا، کہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ نجس تھا، اب نجس ہے کہ نہیں، استصحاب بقائے نجاست نہیں چلا کرتی، کیونکہ وہاں پر تو نجاست دور ہوتے ہی خود بخود پاک ہو جایا کرتا ہے۔ بس استصحاب کا قانون حیوانات کی نجاست میں جاری نہیں ہوا کرتا ہے، یعنی چونچ پر ہم نے پہلے نجاست دیکھی تھی، اب شک کرتے کہ وہ اب نجس باقی ہے یا وہ دھل چکی ہے پانی میں غوطہ لگانے کی وجہ سے، استصحاب بقاء نجاست نہیں کر سکتے۔ استصحاب کا قانون حیوانات میں نہیں چلتا ہے، اس قانون استصحاب کو حیوانات کے باب میں تخصیص دیا گیا، یعنی حیوانات میں یہ قانون نہیں چلا کرتا ہے۔ بس یہ چند احتمالات تھے روایت میں، اس تمام احتمالات کی بنیاد پر روایت دلالت کرتی ہے کہ وہ پانی نجس ہو جائے گا خون کی نجاست کی وجہ سے، اور یہ نجاست قابل انکار نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے کہا اس وقت وہ نجس ہو جائے۔ اور یہاں پر خون کی نجاست میں اطلاق سے تمسک کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، تمسک کریں کہ اس کا مطلب امام علیہ السلام نے جب کہا کہ خون لگا ہو چونچ میں تو پانی نجس ہو گیا، تو خون میں کوئی قید نہیں لگائی امام نے، مطلقاً ہر خون آ گیا، ہر خون جو بھی لگاؤ اس سے جو ہے وہ پانی نجس ہو جائے گا، جو وضو اور پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اطلاق سے تمسک کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے مطلقاً ذکر کیا ہے۔ یہاں پر دو معنی تھے، ایک معنی یہ تھا کہ مولا مقام بیان خون میں نہیں، مولا مقام بیان پانی میں ہے، اس کا کیا کریں گے؟ دوسرا یہ ایک اور معنی بھی ظاہری طور پر نظر آتا کہ جس جہت سے بات کی جا رہی ہو اس جہت میں تو اطلاق سے تمسک کیا جا سکتا ہے، لیکن جس جہت سے بات نہ ہو رہی ہو
اس میں اطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بات پانی کی جہت سے ہو رہی، بات خون کی جہت سے نہیں ہو رہی، بس پانی کی جہت سے بات ہو رہی ہے تو اس جہت سے آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ خون کی جہت سے چونکہ بات نہیں ہے اس لیے اس سے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ یہ ایک معنی ظاہری طور پر نظر آتا ہے، لیکن آخوئی فرماتا ہے کہ یہ بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ اطلاق دم، خون کے مطلقاً نجس ہونے سے تمسک کرنے میں یہ بھی معنی نہیں بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے یہ قانون، یہ کبرے مسلمہ جو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اگر کوئی دلیل ایک جہت سے صدد بیان میں ہے تو دوسری جہت کے صدد بیان میں ہم اس دوسری جہت میں اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ اطلاق فقط جس جہت میں گفتگو اور بیان ہے دلیل کا اس جہت میں اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ آخوئی خود ایک مثال پیش کر رہے ہیں، اس مثال پر توجہ فرمائیے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، کھاؤ اس جانور سے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے، چاہے خود نے شکار کیا ہو یا کسی کتے نے شکار کیا ہو، پالتو شکاری کتے نے شکار کیا ہو یا کسی اور ذریعے سے شکار کیا ہو، بہرحال شکار کیا ہے تو اس جانور کو کھاؤ۔ تو یہاں پر ہم جائز ہے کہ تمسک مطلق کھانا ہو شکار کے جانور کا، چاہے ہم جب تک شکار تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ جانور مر جاتا ہے پھر بھی کہا جو بھی آپ نے شکار میں پکڑا ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، چاہے آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا ہو۔ بہت سے کتے اس طرح شکار کو دبوچ لیتے ہیں کہ زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے جانور وہیں پہلے ہی مر جاتا ہے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی۔ پھر بھی اس اطلاق سے پتہ چلتا ہے کہ کھاؤ ہر اس جانور کو کہ جس کو شکار کیا ہے، جس کو آپ کے شکاری کتوں نے شکار کیا ہے مثلا، تو اس وقت جو ہے شکاری کتے نے شکار کیا ہے، آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی وہ جانور مر جائے پھر بھی اطلاق سے تمسک کریں گے، کیونکہ روایت میں کہا کہ اس جانور کو کھاؤ جس کو شکار کیا ہے، چاہے وہ شکار آپ کے پہنچنے سے پہلے مر جائے یا شکار آپ کے پہنچنے کے بعد مرے۔ پہنچنے کے بعد آپ ذبح کریں، اس ذبح کرنے سے پہلے مر گیا مثلا۔ کیونکہ روایت نے مطلقاً شکاری کتوں کے شکار کو تزکیہ قرار دیا ہے، یعنی شکار کرنا ہی تزکیہ ہے، اس میں آپ کا پہنچ کر اس زخمی جانور کو ذبح کرنا یہ کوئی شرط نہیں لگائی، اس کے طرف مطلقاً بیان کیا کہ مطلقاً شکار کرنا ہی تزکیہ ہے، تزکیہ نے پاکیزہ بنا دیتا ہے اس کو۔ بس روایت جو ہے اطلاق اس نسبت سے بتا رہی کہ خود شکار تزکیہ ہے، چاہے آپ
اس کے پاس پہنچ کر ذبح شرعی انجام دیں یا ذبح شرعی انجام نہ دیں، وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی مر چکا ہو، کیونکہ یہ آیت استثناء ہے اس کلی قانون سے۔ کلی قانون میں کہا گیا کہ حیوانات آپ پر حرام ہے الا ما زکیتم، حرام ہے سوائے ان حیوانات کے جس کا آپ تزکیہ کریں، یعنی جس کی 4 رگیں ذبح کر کے کاٹیں۔ الا ما زکیتم سے استثناء ہے کہ زکیتم سے یہ استثناء ہے کہ زکیتم کا مطلب ہے 4 رگوں کو کاٹنا۔ اس میں 4 رگیں آپ نے کاٹی نہیں ہے، کتے نے تو خالی شکار کر کے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کتے کے شکار کو زکیتم سے استثناء کر کے بتایا کہ زکیتم کے علاوہ کتے کا شکار ہو تو وہ شکار بھی تزکیے کی منزلت میں ہے۔ نازل منزل تزکیہ۔ بس یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مربوط بات یہ ہے کہ ہم تمسک کر رہے ہیں اطلاق سے کہ جس کو بھی کتے نے شکار کیا ہے، چاہے آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ شکار مر جائے، چاہے آپ کے پہنچنے کے بعد اس زخمی جانور کو آپ 4 رگوں کے ساتھ ذبح کریں، دونوں صورتوں میں مطلقاً شکار ہے تو پہلے بھی مر جائے تو اس وقت وہ تزکیہ ہی شمار کیا جائے۔ مطلقاً کا مطلب ہے آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا پھر بھی وہ پاک ہے، حلال ہے، پہنچنے کے بعد پھر ذبح کرنا ہے، ہاں ذبح کرنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ آخوئی کا جو استدلال جو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے اس تزکیے کی جانب سے شکار کو تزکیہ سمجھا مطلقاً، چاہے آپ کے پہنچنے سے پہلے شکار مر جائے پھر بھی تزکیہ، آپ کے پہنچنے کے بعد اب تزکیہ کریں پھر بھی تزکیہ ہے مطلقاً۔ یہ روایت اس جہت سے تو مطلق سے تمسک کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک دوسری جہت سے اس کو اطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس جہت سے ہماری بات ہی نہیں ہے روایت، وہ دوسری جہت بتا رہے ہیں آپ کو۔ وہ دوسری جہت کیا ہے کہ ہم کیا آیا یہ جانور جس کو شکار کیا گیا ہے کتے کا تھوک یا اس کا لعاب دہن اس شکار کو چاہے لگا ہو یا کتے کا لعاب دہن اس کو نہ لگا ہو، کیونکہ جو ہے جب کتے جو ہے اس کے شکار کے نتیجے میں کتے کے دانت گڑیں گے تو کتے کا لعاب دہن اور اس کی نجاست تو لگے گی اس جانور کو۔ تو اس جہت سے چونکہ روایت نہیں ہے، خالی تزکیہ کی جہت سے روایت ہے، تزکیہ کے مقابل میں روایت ہے، اس جہت سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اب کتے کے اس تھوک کے لگ جانے کی سے کتا نجس ہو گیا ہے اور اس کے باوجود ہم اطلاق سے تمسک کریں اور کہیں ایک شکار
مطلقاً آپ کے لیے حلال و پاک ہے، نہیں، یہاں پر اطلاق جاری نہیں کر سکتے اور کہیں کہ مطلقاً شکار حلال و پاک ہے، چونکہ وہ جو ہے روایت میں جس کو بھی آپ نے شکار کیا یا کتے نے شکار کیا اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اب آپ اٹھا کر کے اس شکار کو بغیر دھوئے ہوئے کیا کھا سکتے ہیں؟ اور جو ہے کتے کے لگ جانے کے، کتے کا تھوک لگ جانے کے باوجود کیا بغیر دھوئے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کہتے نہیں، بغیر دھوئے ہوئے کھا نہیں سکتے۔ اطلاق سے تمسک یہاں نہیں کیا جا سکتا، کیا مطلقاً کھا سکتے، چاہے کتے کا تھوک لگاؤ چاہے کتے کا تھوک نہ لگاؤ آپ کھا سکتے، ایسے نہیں کر سکتے، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہت سے وہ روایت کلو مما امسکنا والی روایت اس جہت سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، وہ تو خالی شکار کے اعتبار سے بات کر رہی تھی، وہ روایت جو ہے صرف شکار کے اعتبار سے بات کر رہی تھی کہ شکار جو بھی ہو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، تو اس جہت سے بات تھی، کتے کی جہت سے تو بات ہی نہیں تھی۔ اس لیے آپ کتے کے تھوک لگ جانے کے باوجود وہاں پر بھی اصالت اطلاق جاری کریں اور کہیں کہ آپ جو ہے اس شکار کو، چونکہ روایت نے مطلقاً کہا ہے کہ آپ کھاؤ، تو اس کا مطلب جو ہے اس شکار کو بغیر دھوئے ہوئے بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ کتے کا تھوک لگ جانے کے باوجود کہ آپ کتے کا تھوک لگاؤ یا نہ لگاؤ آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ یہ تمسک نہیں کر سکتے کیونکہ روایت اس جہت سے بات ہی نہیں کر رہی ہے، روایت صرف اس شکار کی جہت سے بات کر رہی ہے، روایت اس کتے کے تھوک کی جہت سے بات نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے شکار کی جہت سے کھانے کی اجازت ہے، چاہے آپ کے پہنچنے سے پہلے مر جائے چاہے آپ کے پہنچنے کے بعد مر جائے، وہ آپ کے لیے حلال ہو سکتا ہے اس کے شرائط پر عمل کرنے کی صورت۔ تو آپ نے دیکھا خوئی اس مثال میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شکار کی جہت سے تو روایت مطلق ہے لیکن کتے کے تھوک کی نسبت سے مطلق نہیں ہے، وہاں پر قید ہے کہ بھائی اب کتے کا تھوک لگا ہوا ہے تو اس جہت سے تو روایت بول ہی نہیں رہی، اس لیے کتے کا تھوک لگ جائے تو اس شکار کے گوشت کو پاک کرنا پڑے گا کتے کے تھوک سے۔ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولا مقام بیان شکار میں، مولا مقام بیان میں نہیں ہے کہ کسی اور چیز سے نجس ہوتا ہے نجس نہیں ہوتا ہے، اس بیان میں نہیں ہے ابھی اس وقت۔ یہ خالی کتے کی بات نہیں، کسی اور چیز سے بھی مثلا جا کے جو ہے بالفرض وہ گٹر میں گر گیا ہے، اس جہت سے بیان نہیں کرنا چاہتے، گٹر میں گر گیا تو نجس کو تو پاک تو کرنا پڑے گا۔ بہرحال کوئی مرغی حلال ہے کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ گٹر میں جا کے گر گئی تو اس کا مطلب حلال ہے، تو اسے بغیر گٹر کے دھوئے ہوئے آپ کھا نہیں سکتے ہیں، اس کو پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ آپ کو کہا حلال ہے کا مطلب یہ تھوڑی کہ پاک بھی نہیں کریں، ہاں اس شکار کی جہت سے بات چل رہی ہے۔ ہاں تو آخوئی فرماتے ہیں کہ وہ شکار کسی اور جہت سے نجس ہو گیا یا کتے کے تھوک سے نجس ہو گیا تو اس کا شکار سے کوئی واسطہ نہیں ہے، شکار اپنی جگہ آپ کے لیے حلال رہے گا، لیکن وہ نجاست ہو گئی ہے تو نجاست کے سے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ ہاں گوشت پاک ہو جاتا ہے، گوشت پاک ہو جائے گا، دو لے پاک ہو جائے گا، جیسے مرغی جو نجس ہو جاتی ہے پاک ہو جائے گی، مرغی کا خون جو گردن پر لگا ہوتا ہے جو نکلتے وقت تو اس گردن کو آپ دو لیں وہ پاک ہو جائے گی، یعنی کون کھاتا ہے؟ ہاں اس طرح نہیں، بس اس کو اوپر سے، وہ برتن کے احکام الگ تھے، یہ اوپر سے دھوئیں گے کافی ہے، ہاں ایسی جو ہے دھو لے کافی ہے بس۔ ہاں یہ سوال بھی اچھا ہے کہ کتے کے جو برتن میں پانی ہو اس کے اندر کتا منہ ڈال دے، اس کے اندر جو بڑے احکام ہیں کہ پہلے اس کو جو ہے برتن کو مانجنا پڑتا ہے، مانجنے کے بعد پھر دھوئیں، یہ برتن والے احکام وہ کتے میں شکار میں نہیں چلیں گے، وہاں صرف دھو لینا کافی ہے، یعنی ہاں پھر بھی ظاہر دھو لینا کافی ہے، ہاں بس یہاں پر کتے کا تھوک لگ گیا ہے
تو یہ کہہ کر کہ مطلقاً جو ہے ہمیں کھانے کی اجازت دی ہے، بس دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس جہت سے بات ہی نہیں ہو رہی، شکار کی جہت سے بات ہو رہی، کتے کے تھوک کی جہت سے بات نہیں ہو رہی ہے نا۔ لیکن اس قانون سے روایت معصق عمار ہٹ کے بیان کر رہی ہے۔ قانون یہ بتایا بھی کہ جس جہت سے روایت بات کر رہی ہے آپ اس میں تو اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، دوسری جہت سے جس پر روایت بات نہیں کر رہی اس سے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عمار کی روایت میں جس میں چونچ میں خون لگا ہوا ہے اس جہت سے وہاں پر اطلاق خون کے نجس ہونے کا تمسک کیا جا سکتا ہے۔ وہ روایت اس قانون سے خارج نہیں ہو جائے گی، بلکہ روایت میں اطلاق سے تمسک کیا جائے گا۔ بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمار کی روایت میں دو جہت محل نظر ہے، ایک پانی، دوسرا خون، یہ دونوں پر امام علیہ السلام کی نگاہ ہے، اور دونوں پر نگاہ ہونے کی وجہ سے کہا کہ اگر خون لگا ہوا ہے تو پانی کو پاک سمجھو اور استعمال کرو، اور اگر خون نہیں لگا ہوا ہے تو پانی کو آپ خون لگا ہوا ہے تو پانی کو استعمال نہیں کرو، اس جہت سے بھی۔ اور دوسرے کہ